وہ حفاظ، وہ علماء، وہ مدرسین جو مکتب چلا رہے ہیں، میری ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ کے پاس جو بھی بچہ ہے جس کو آپ پڑھاتے ہیں تو اس پر بھی دھیان کریں کہ آپ کا مکتب اگر رجسٹرڈ نہیں ہے، مانتا پراپت نہیں ہے، تو کسی مانتا پراپت اسکول یا مدرسے میں اس بچے کا رجسٹریشن اور اس کا نام جاری رکھیے، کیونکہ آپ کے پاس مانتا نہیں ہے اور کل جب وہ بچہ 16 سال کا ہوگا، 18 سال کا ہوگا اور اس کو کسی دستاویز کی ضرورت پڑے گی تو آپ کی ڈگری عظمت کے لحاظ سے، شرف کے لحاظ سے بہت بہترین ہے، لیکن وہ ڈاکومنٹ نہیں ہے اور سرکاری کھاتے میں اس کی کوئی مانتا نہیں ہے۔ اس لیے جتنے بھی مکتب والے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ چاہے آپ کے بچے ان میں پڑھتے ہوں یا جو لوگ مکتب چلاتے ہیں، وہ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ آپ کے پاس، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ محلے میں جو لوگ بھی سوسائٹی میں ورک کر رہے ہیں، سوشل ورک کر رہے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کوئی اس بات پر خوب دھیان دے کہ محلے کا کوئی بھی بچہ کسی بھی لحاظ سے ہائی اسکول سے پیچھے نہ رہ جائے، کیونکہ آنے والے SIR میں بہت دقت ہونے والی ہے۔ ابھی SIR چل رہا ہے اور جن لوگوں کا نام 2003 کی لسٹ میں تھا تو ان کا SIR ہو گیا، کچھ مشکلیں بھی آئیں لیکن وہ دور ہو گئی۔ لیکن مجھے یہ کہنا ہے کہ یہ یہیں تک ختم نہیں ہو گیا۔ جن لوگوں کا نام 2003 کی لسٹ میں نہیں ہے تو ان کو کوئی نہ کوئی ایک ڈاکومنٹ دینا ہے۔ سب سے آسان اگر کوئی ڈاکومنٹ ہے تو وہ ڈاکومنٹ یہ ہے کہ ہمارے ہر بچے کے پاس کم از کم ہائی اسکول کے لیول کی کوئی ڈگری ہو۔ اس سے پھر آپ کا برتھ سرٹیفکیٹ بھی بن جائے گا، پاسپورٹ بھی بن جائے گا، لائسنس بھی بن جائے گا وغیرہ۔ تو آج پڑھائی اور تعلیم صرف ایک فیشن نہیں بلکہ آج ایک بہت ہی ضروری چیز ہے۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ جتنے بھی بچے کسی کے بھی ہیں جن کا SIR میں نام ابھی نہیں آیا ہے، آنے والا ہے، تو برتھ سرٹیفکیٹ بننا اور دوسرے کاغذات اور دستاویزات تیار ہونا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، آپ اپنے بچے کو جس کی عمر 14 سال سے لے کے 18-20 سال جو بھی ہو گئی ہے، چاہے پرائیویٹ ہو چاہے ریگولر ہو، چاہے اسکول سے ہو چاہے مدرسے سے ہو، ہائی اسکول ضرور کرائیں۔ دوسری بات یہ کہ لاک ڈاؤن کے بعد میرے جو علماء اور حفاظ ہیں ان کی توجہ چاہوں گا، یہ بات ان کے لیے ہے۔ لاک ڈاؤن کے بعد یہ دیکھا گیا ہے کہ محلوں میں جہاں تہاں پر چونکہ مدرسے اور اسکول بند تھے تو یہ بڑا اچھا کام بھی ہوا تھا، لیکن اس کا کچھ ریئیکشن بھی سامنے آ رہا ہے۔ میں اس پوائنٹ کی طرف آپ سبھی حضرات کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ لاک ڈاؤن کے بعد محلوں میں جگہ جگہ پر جب سارے ادارے جو ریگولر چلتے تھے وہ بند ہو گئے تو محلوں میں دینی تعلیم کے لیے کوچنگ کے طور پر مکتب کھلے، جس میں بچے کچھ نہیں تو کم سے کم دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ کچھ نہ صحیح لیکن وہ دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ لیکن اس میں جو مائنس پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ 8واں چھوڑ کر کے، ہائی اسکول چھوڑ کر کے، 9 چھوڑ کر کے، 7 چھوڑ کر کے وہ مکتب میں چلے جاتے ہیں، اور ان کا جو 7 سال 6 سال 5 سال کا جو بیک گراؤنڈ ہوتا ہے وہ چوپٹ ہو جاتا ہے۔ اگر وہ ایسا کر لیں اور وہ حفاظ، وہ علماء، وہ مدرسین جو مکتب چلا رہے ہیں، میری ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ کے پاس جو بھی بچہ ہے جس کو آپ پڑھاتے ہیں تو اس پر بھی دھیان کریں کہ آپ کا مکتب اگر رجسٹرڈ نہیں ہے، مانتا پراپت نہیں ہے، تو کسی مانتا پراپت اسکول یا مدرسے میں
اس بچے کا رجسٹریشن اور اس کا نام جاری رکھیے، کیونکہ آپ کے پاس مانیتا نہیں ہے، اور کل جب وہ بچہ 16 سال کا ہوگا، 18 سال کا ہوگا، اور اس کو کسی دستاویز کی ضرورت پڑے گی، تو آپ کی ڈگری عظمت کے لحاظ سے، شرف کے لحاظ سے بہت بہترین ہے، لیکن وہ ڈاکومنٹ نہیں ہے اور سرکاری کھاتے میں اس کی کوئی مانیتا نہیں ہے۔ اس لیے جتنے بھی مکتب والے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ چاہے آپ کے بچے ان میں پڑھتے ہوں یا جو لوگ مکتب چلاتے ہیں، وہ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ آپ کے پاس، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ محلے میں جو لوگ بھی سوسائٹی میں ورک کر رہے ہیں، سوشل ورک کر رہے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ اس بات پر خوب دھیان دیں کہ محلے کا کوئی بھی بچہ کسی بھی لحاظ سے ہائی اسکول سے پیچھے نہ رہ جائے، کیونکہ آنے والے SIR میں بہت دقت ہونے والی ہے۔ تو اس کی تیاری مفتی صاحب نے بھی اس طرح کے کئی پوائنٹس پر آپ کی توجہ دلائی، ہمیں تیاری آج سے کرنی ہوگی تاکہ 10 سال کے بعد، 8 سال کے بعد جو دوسرا SIR آنے والے اس میں ہمارا جو نیو جنریشن ہے ان کے لیے پریشانی نہ ہو۔ یہ چند الفاظ ہیں، میں سوچتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ آپ قبول کریں گے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں ہیں کہ مولا کریم ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے، آمین۔